کو ہے وہی حکم مومنین کو ہے کہ حلال کہو اور عبادت کرو. حلال ہوگا، عبادت قبول ہوگی، زبان میں اثر ہوگی. آگے ثم ذکر الرجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا. مسلم شریف کی صحیح روایت ہے. اشعث اخبر، جو رزق کی تلاش کے لیے بہت دور گیا ہے. اشعث، بال پراگندہ ہیں. اغبر، بدن غبار آلود ہے. یمد یدیہ، ہاتھ اٹھاتا ہے. ویقول، اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ میرے فلانے مسائل حل فرما، فلانے مسائل حل فرما. حال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، او کما قال. اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا. وَإِنَّمَا لِلرِّبَا وَإِن كَثُرَ فعاقبۃ الی قل. علامہ قرطبی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سود اور حرام کا مال جتنا زیادہ ہو جائے انجام صفر ہے. اللہ اکبر. تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اصل چیز، اصل الاصول، معاملات کو پاک صاف رکھنے ہیں. عبادات کے ساتھ ساتھ اصل کام عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات ہیں. لا یغرنکم باللیل طنطنۃ الرجل. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رات کو روتا ہے تہجد میں، لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اس کی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں. اللہ ہمارے معاملات کو ٹھیک فرمائے. جس پر قرضہ ہے گھر میں چٹنی کھاؤ، بجلی کاٹ لو، موم بتی جلاؤ، اور اے سی کاٹ دو، اور خرچے کم کرو. چٹنی کھاؤ، 1-2 ٹائم کھانا کھاؤ، پہلے قرضہ ادا کرو. کسی کا حق جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے. مطل الغنی ظلم، پیسے ہیں نہیں دیتے ہو، یہ ظلم ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر جنازہ پڑھاتے تو پہلے اعلان